दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। इस वक्त एक औरत का वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, ये औरत, इनका नाम याद कर लो, हजरत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाई क्या नाम है? हजरत मुशाता। ये हजरत मूसा के जमाने की औरत है। भाई किसके जमाने की? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की औरत है। इसका बड़ा अजीब व गरीब वाकया इस प्यारी औरत का लिखा। अल्लाह तबारक व तआला इस औरत को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। लिखा है कि ये मुशाता नाम की जो औरत थी, भाई क्या नाम बताएं आपको? मुशाता। इस औरत के बारे में लिखा है, ये मुशाता नाम की जो औरत थी, ये फिरौन के दरबार में काम करती थी। भाई फिरौन तो दुश्मन था, भाई फिरौन तो, ये फिरौन के दरबार में काम करती। और इसका काम क्या था कि फिरौन के दरबार में जितनी लड़कियां और फिरौन के दरबार में जितनी औरतें, सबके बाल बनाने का काम इसके जिम्मे रखा गया। ये औरत का काम ही ये था कि शाही दरबार की जितनी औरतें हो, शाही दरबार की जितनी लड़कियां हो, सबके बाल बनाना ये इस औरत का काम, ये मुशाता का काम था। अब एक मर्तबा यही औरत, जिनका नाम हमने बताया हजरत मुशाता, ये फिरौन की बड़ी लड़की का बाल बना रही। भाई किसका बाल बना रही? फिरौन की बड़ी लड़की का बाल बना रही। बाल बनाते बनाते इसके हाथ से वो कंघी छूट गई। भाई जो कंघी हाथ में होती ना, वो कंघी छूट गई। आपको मालूम होगा, हमारे हाथ से कोई चीज छूट जाती तो हम कहते हाय अल्लाह। भाई हमारी जुबान से क्या निकलता? ए अल्लाह। तो इसी तरीके से उसके हाथ से वो कंघी छूटी तो उस औरत की जुबान से निकला, या रब्ब मूसा, ए मूसा के परवरदिगार। क्या निकला? ए मूसा के परवरदिगार, ए मूसा का रब। बस ये जुबान से निकला। वो लड़की तो फिरौन की लड़की बैठी थी, फौरन पीछे मुड़ी और कहा कि तूने क्या कहा? तो हजरत मुशाता ने कहा कि मैंने कहा ए मूसा का रब। तो लड़की बिगड़ गई, कहा कि रब तो मेरा बाप है। भाई फिरौन खुदा है। भाई फिरौन, और अल्लाह का भी एक अजीब दस्तूर, सारे लोगों की उम्रें कम होती है। भाई सारे लोगों की उम्रें कम होती है, लेकिन फिरौन को अल्लाह ने 400 साल तक दुनिया में रखा। भाई बहुत लंबी उम्र मिली फिरौन को। कितने साल की? हाँ, एक बात समझना, जब बात आई तो बात बता दूं कि इंसानों की उम्र बहुत कम होती है। भाई हमारी उम्र, हमारे नबी ने फरमाया, आमारु उम्मती मा बैन 60 व 70। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत जितने हैं उनकी उम्र 60 और 70 के दरमियान। कितनी फरमाया? 60 और कुछ ऐसे होंगे जो 70 के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन अक्सर के बारे में हमारे नबी ने फरमाया उनकी उम्र 60 होगी या ज्यादा से ज्यादा 70। तो इंसानों की उम्र कम होती। भाई इंसानों की उम्र, फिरौन भी इंसान था, लेकिन अल्लाह ने उसकी उम्र कितनी रखी थी? 400 साल। हाँ, जिन्नातों की उम्र बहुत लंबी होती है। भाई जिन्नातों की उम्र, लेकिन अब जिन्नात के बारे में कुछ कहूंगा तो आप कहोगे भाई बड़ी रात को भी डराने वाली बात है। जिन्नात से हम डरते, वही ताज्जुब है कि भाई डरता क्यों आखिर तू जिन्नात से? अरे भाई डरते ना, हमें इनकार नहीं करता, दुनिया में जिन्नात है। भाई दुनिया में जिन्नात, और मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा ईमान से निकल जाएगा। इसलिए कि पूरे कुरान करीम में जिन्नातों को जैसे इंसानों को खिताब हुआ, जिन्नातों को भी खिताब हुआ। बल्कि पारा नंबर 29 में सूरत उतरी, जिस सूरत का नाम है सूरतुल जिन। तो जिन्नात है, जिन्नातों की उम्र बहुत लंबी होती है। भाई एक वाकया सुनाऊं जिन्नात का? आप घर जाके डरोगे तो नहीं ना? तो वो अलग बात है कि मालूम नहीं, हम लोग जिन्नातों से बहुत डरते, बहुत डरते। मौलाना कहते हैं मैं अकेला सोया तो कभी दरवाजा बंद होता, कभी दरवाजा खुलता, कभी लाइट जली, कभी लाइट बंद हो गई। अरे पर उसमें डरने की क्या बात है? अल्लाह ने तुझे पहले नंबर पर रखा, उसको तीसरे नंबर पर रखा। भाई जिन्नात तीसरे नंबर पर, और हम, हाँ, अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा फरमाया। कितनी? 18,000। और इंसान को कौन से नंबर पर? 1। और जिन्नात को? तो 3 वाला पहले को डरा रहा है। अजीब बात ना, 3 वाला, और कैसा डरा था? अजीब डरा था, अजीब डरा था। हमारी माँ बहनें भी कहेगी, हमारा भाई भी कहेगा, मौलाना इतनी गहरी नींद सोया था, मालूम नहीं रात को चादर खींचने लगा। मैंने कहा भाई जिन्नात को तेरे से मोहब्बत हो गई तो चादर खींचता। भाई जिन्नातों की उम्र बहुत लंबी होती। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे और हदीस के इमाम थे। हदीस के इमाम थे। उन्होंने अपनी किताब मिरकात, उनकी किताब का नाम मिरकात है, उस किताब में उन्होंने लिखा कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। उन्होंने लिखा कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था तो मेरे आगे आगे बूढ़ा, लंबा चौड़ा बूढ़ा, वो भी तवाफ कर रहा था। मुल्ला अली कारी तो अल्लाह के वली थे। कहते मैं पहचान गया ये इंसान नहीं,
یہ جن ہے، یہ انس نہیں، یہ جن ہے۔ ملا علی قاری فرماتے میں طواف میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا انت من الجن، کیا تمہارا تعلق جناتوں سے ہے؟ تو کہتے وہ لمبے چوڑے بوڑھے میاں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق کس سے ہے؟ جنات سے، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ تو ملا علی قاری فرماتے میں نے بہت ساری باتیں کی، وہ کتابوں میں لکھا، اس وقت میں وہ باتیں میں نہیں کرتا کہ کیا کیا سوال کیے، کیا کیا جواب دیے، لیکن آخر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس جن سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ بوڑھے میاں جو جن تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کا طواف میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ کا زمانہ، اس کے بعد 500 سال کے بعد ہمارے نبی کا زمانہ، اور نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر ابھی ملا علی قاری کا زمانہ۔ تو میرے دوستو بتاؤ جناتوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی؟ ہاں تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ فرعون کے دربار میں وہ کون اللہ کی ولیہ عورت تھی؟ مشاطہ، مشاطہ، حضرت مشاطہ، وہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنانے کا کام کرتی تھی۔ کب بال بناتے بناتے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار۔ تو فرعون کی لڑکی ناراض ہو گئی کہ تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، میرا باپ خود خدا ہے، یعنی فرعون میرا باپ خود خدا ہے۔ تو وہ مشاطہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا جی چاہے تو تیرے باپ کو بھی کہہ دینا، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو خدا مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ خدا مانتے ہیں۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کو خدا مانتے میں تو اس کو خدا مانتی، میں تیرے باپ کو خدا نہ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے فرعون اپنے آپ کو کیا مانتا تھا؟ خدا۔ قرآن کریم نے کہا کہ فرعون ایسی جھوٹی باتیں کرتا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى۔ قرآن کریم نے بتایا کہ فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں کھلاتا، میں پلاتا، میں پہناتا۔ فرعون کا یہ دعویٰ تھا اور پوری رعایا مانتی تھی کہ خدا کون ہے؟ فرعون۔ اب یہ مشاطہ نے تو کہہ دیا کہ تیرے باپ کو کہہ دے، تیرے باپ کو کہہ دے، جس کو کہنا ہے کہہ دے، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو کس کو خدا مانتی ہوں؟ اللہ کو۔ جو موسیٰ جس کو خدا مانے اسی کو میں خدا مانتی۔ بس وہ بڑی بیٹی تھی، جا کر شکایت پہنچا دی۔ کس کو شکایت پہنچائی؟ فرعون کو۔ اب میرے دوستو سننا، جیسے فرعون کو شکایت ملی، فرعون نے اس عورت کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، بہت سمجھایا اور کہا کہ 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لے کہ تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے۔ اگر تو مجھے خدا مانتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا، لیکن اگر تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے تو یاد رکھنا میں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی اب معاملہ جو ایک طرف رکھے، بھائی اب معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ لڑکی نے جب فرعون کو بتا دیا اور فرعون نے مہلت دے دی، کتنے ٹائم کی مہلت دی؟ 24 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ پورے دربار کو لایا گیا، پورے دربار کو سجا دیا گیا، اور اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا جس عورت کا نام کیا؟ حضرت مشاطہ۔ اس عورت کو لایا گیا، وہ عورت درمیان میں آ گئی اور سارا دربار سجا ہوا ہے۔ اب فرعون نے بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے رعب کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ پوچھا، بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی؟ اس لیے کہ یہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوگا۔ بس جیسے کہا مشاطہ نے گردن جھکائی اور کیا جملہ کہا؟ بھائی سب کہو سبحان اللہ۔ کیا جملہ کہا؟ اس عورت نے کہا قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اس عورت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بڑے جذبے کے ساتھ کہا میں رب العالمین پر ایمان لے آئی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی، اور جب میں نے ایک مرتبہ اس پروردگار پر ایمان قبول کیا، اب تو مار بھی دے لیکن تجھے خدا کبھی نہیں مان سکتی۔ میرے دوستو اتنے بڑے دربار میں فرعون کی عزت کا سوال تھا، فرعون نے کہا کہ اب سمجھ لے میں تجھے کیسی سزا دوں گا۔ اور میرے دوستو فرعون کی سزا تو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ جس کو قرآن نے بتایا، بھائی قرآن نے بتایا فرعون کی سزا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ جب بھی اس کو سزا دینا ہو تو کسی بھی میدان میں مرد ہو یا عورت ہو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیتا تھا اور پورے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا، اور جیسے ہم دیواروں پر کیل ٹھوکتے ہیں ویسا وہ ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، اس ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، پاؤں پر، یعنی کیل ٹھوکتا جاتا یہاں تک کہ کیل کا آخری سرا زمین کے اندر چلا جاتا۔ میرے دوستو سوچو کیسی سزا ہوگی، اور اسی سزا کو قرآن نے بتایا۔ قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ قرآن کریم کہتا اس فرعون کو اللہ جہنم میں بھیجے گا جس نے کیلوں کو ٹھوک ٹھوک
کے سب کو سزائیں دی. بس جب اس عورت نے بہت بے باکی کے ساتھ کہہ دیا, اس عورت نے, کون عورت؟ حضرت مشاطہ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی, میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی, میں ہارون کے پروردگار پر ایمان لائی, میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں, میں نے اس کو خدا مانا جو آسمانوں پر ہے, میں تجھے کبھی خدا مان. بس اس نے اسی طریقے سے پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا, پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا. اور میرے دوستو اس عورت کو لایا گیا اور اس کی عادت کے مطابق عورت کے کپڑے اتارے اور عورت کو بالکل تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا. میرے دوستو بتاؤ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بتاؤ نا, ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں, میں ابھی تو میں عجیب واقعہ میرے دوستو بتا رہا ہوں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, ورنہ قسم خدا کی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی. اس عورت کو اس زمین پر لٹا دیا گیا, وہ عورت تپتی ہوئی زمین پر چلانے لگی, چیخنے لگی. جب بہت زیادہ چلاتی اور چیختی تو فرعون اپنے درباری کو بھیجتا اور کہتا کہ پوچھ اس کو مجھ پر ایمان لاتی ہے یا اللہ پر ایمان لاتی ہے. لیکن وہ عورت ایک ہی جواب دیتی, آمنت برب العالمین, میں اللہ پر ایمان لائی اور ایک بار اللہ پر ایمان لے آئی ہوں, اب جان دے دوں گی لیکن تجھ پر ایمان قبول نہیں کروں گی. میرے دوستو وہ جو بڑی لڑکی تھی, کس کی؟ فرعون کی. اس نے فرعون کو جا کر, جب یہ سزا چل رہی تھی, فرعون کو جا کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے, اس کا ایک دودھ پیتا بچہ, اور ہم کو معلوم ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے بال بناتی ہے, ہم کو برابر معلوم ہے اس کو دودھ پیتے بچے سے بہت محبت ہے. اور میرے دوستو کوئی بھی ماں ہو, بتاؤ بچے سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ میرے بھائی محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ماں کو پوچھو, سب سے پہلے پوچھو تو کس سے محبت کرتی ہے, تو ماں اس بچے سے محبت کرتی ہوگی جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہوگی. دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی. تو فرعون کی لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اس نے کسی عورت کے پاس چھوڑا ہے, آپ تحقیق کرو کس عورت کے پاس ہے, اس بچے کو یہاں پر لایا جائے. اگر اس بچے کو سزا دیں گے تو یہ فوراً ایمان قبول کر لے گی, یہ تجھ پر ایمان قبول کر لے گی. فرعون نے تحقیق کروایا, تحقیق کروانے کے بعد وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا, وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا گیا. بھائی ظاہری بات ہے, جب بچے کو ماں کے سینے پر رکھیں گے تو بچہ دودھ پینا شروع کرے گا, بچہ دودھ پینا شروع کرے گا. وہ ماں کے سینے پر بچہ آیا. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ, وہ ماں بیچاری کیسی تڑپ رہی تھی تپتی ہوئی زمین پر, اور اب اس کے سینے پر اس کا بچہ رکھا گیا اور بچہ جو ہے ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو لپٹ لیا. اب ماں بچے کے ساتھ رو رہی ہے اور بچہ بھی ماں کے ساتھ ہے. اس وقت فرعون کا درباری پھر آیا اور پوچھا کہ بتا تو اللہ پر ایمان رکھتی یا فرعون پر ایمان رکھتی؟ اگر تو فرعون پر ایمان رکھتی ہے تیرے بچے کو ہم قتل کر دیں گے, تیرے بچے کو قتل کر دیں گے. میرے دوستو وہ حضرت مشاطہ کیسی پیاری عورت تھی, کیا کہا کہ اگر میرے بچے کو بھی قتل کر دو گے پھر بھی خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی, خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا, میں کہوں میرے لیے کہنا بہت آسان, آپ کے لیے سننا بہت آسان, لیکن میرے دوستو اندازہ لگاؤ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی. وہ بیچاری ماں لیٹی ہوئی ہے, تپتی ہوئی زمین پر تڑپ رہی ہے اور بچہ سینے پر ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا. اسی وقت ایک جلاد کو بلایا گیا, اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر اتنے زور سے اس نے تلوار مارا کہ بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے, بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سارا خون کا پھوارا ماں کے سینے کے اوپر ہے. میرے دوستو بتاؤ وہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی, وہ ماں کیسی تڑپی ہوگی, بیچاری خود بھی تڑپ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی تڑپتا ہوا دیکھ رہی. وہ بیٹا جو ماں کا تھوڑی دیر پہلے دودھ پی رہا تھا, اسی بیٹے کا خون اب ماں کے سینے پر, ماں کے بدن پر, وہ ماں تڑپنے لگی. جب ماں تڑپنے لگی تو پھر پوچھا گیا بتا تو اللہ پر ایمان لاتی یا فرعون پر ایمان لاتی؟ وہ ماں نے کہا ایک بیٹے کی محبت تھی جو میرے آڑے آ سکتی تھی, اللہ نے وہ محبت بھی ہٹا دی. اب تو میں ہوں اور میرا خدا, اب ہماری محبت میں, میرے اور خدا کی محبت میں درمیان میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا. میرے دوستو وہ کیسی اللہ کی ولیہ تھی. خیر میرے دوستو پھر اس کے بعد وہی تکلیف, اس کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا گیا, دونوں پاؤں کو پھیلا دیا گیا, اس میں کیل ٹھوک دیے گئے. خیر اخیر میں وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن میرے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں تکلیف